اچھا اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ڈائمینشن کی طرف سے آتے ہیں، مگر منیف فاروق صاحب اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں یہ مقبولیت اور قبولیت کے معاملے پہ جو نقطہ نظر ان کا تھا کہ جو ہیں سچویشنز کمپیل یو اینڈ پیپل چینج دیئر کورسز اینڈ دے ہیو بن چینجنگ دیئر کورسز، جو پاورفل اور مائٹی ہیں جو کہ فیصلے کرتے ہیں، ایک یہ بات، اور دوسرا یہ بھی بتائے یہ بھی فرمائیے کہ یہ بھی فرمائیے منیف فاروق صاحب کہ یہ کیا کوئی آپ کے پاس خبر ہے کہ یہ 2/3 میجارٹی یوز ہوگی چیف جسٹس صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں اس کو ایکسٹینڈ کرنے، اور یہ ول اٹ بی ریسیوڈ ویل بائی دی اپوزیشن اینڈ دی پیپل ایٹ لارج؟ منیف فاروق صاحب دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے قائد صاحب، تو یہ بات موجود ہے کہ گو کہ آن دا ریکارڈ تو لوگ اسے ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن یہ توسیع سے زیادہ بیسکلی یہ ایک کوئی آئینی پیکج ہے جس کے اندر مختلف چیزیں ہوں گی، اور یہ جو میں اس پہ اب تک پتہ لگا پایا ہوں وہ یہ کہ بیسکلی ایک امینڈمنٹ ہوگی جو کہ جوڈیشل کمیشن کے رول کو بھی تبدیل کرے گی، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹینیور ہے وہ ریگارڈلیس کہ ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ کیا آ جاتی ہے، وہ جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ 3 سال کے لیے بنے گا۔ اگر وہ بن جاتا ہے تو پھر اگر ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ آ بھی جاتی ہے تو ہی ول کنٹینیو ٹو بی چیف جسٹس ایون اف ہی پاسز دی دیٹ بینچ مارک جو بنا ہوا ہوگا ایج آف سپنویشن جو ہم کہتے ہیں، جو ایج آف ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ اور جو جوڈیشل کمیشن کا رول ہے اس میں پتہ نہیں وہ کتنا اچھا how does it pan out or does it bode well with the bar councils؟ ونگز کلپ کیے جائیں گے اس کے، یا یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جوڈیشل کمیشن کے؟ جی ہاں، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے 18ویں ترمیم کے اندر جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی دونوں بڑے پاورفل تھے، لیکن 19ویں ترمیم کی گئی تو جوڈیشل کمیشن تو پاورفل رہا لیکن پارلیمانی کمیٹی جو تھی اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر جو کچھ معاملات ہیں یا ان کو کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس ہے یہ ابھی، کیونکہ دیز آر آل ویگ آئیڈیاز، ابھی یہ کس جگہ پر کانکریٹ کام ہو رہا ہے، کس جگہ پر ہونا ہے، بائی دا وے اس کا بڑا ہیوی پولیٹیکل کیپٹل بھی وہ دینا پڑے گا، وہ پتہ نہیں کوئی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہوتا ہے ججز کی اپائنٹمنٹ بھی شامل ہے، یعنی یہ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں پہلے پارلیمانی کمیٹی کا کیسے ایک نمائشی سا رول تھا۔ جی ہاں، جوڈیشل کمیشن تو اس وقت تو بڑا تگڑا ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر معاملات کو دیکھا جائے تو جیسے پہلے ہوتا ہے نا کہ آٹومیٹکلی جب کوئی سینیورٹی کسی کی بینچ سے پتہ ہے، جیسے ابھی اس وقت کہ کون چیف جسٹس آ رہا ہے، کون کون بنے گا، شاید یہ چیزیں مختلف ہو جائیں گی۔ جو بن جائے گا چیف جسٹس وہ 3 سال کے لیے بنے گا، حکومت کا بھی شاید اس کے اندر کوئی یا لا منسٹری کا کوئی نہ کوئی انوالومنٹ کرنے کی یا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ ویگ سٹیجز کے اوپر ہے، کتنا اس کے اندر شفٹنگ کی گئی ہے۔ میں نے دوبارہ کہا کہ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے اور کسی جگہ پر یہ ڈرافٹ ایک رف شکل میں موجود بھی ہے، ایگزیکیوٹ ہو پاتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ درانی صاحب یہ جو تبدیلیاں اگر کرتے ہیں تو یہ ملک کے بہت کم وقت میں مختصراً بتا دیجیے، یہ ملک کے آئین کو اور فنکشنز کو بہتر بنانے کے لیے، سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ جناب یہ تبدیلی کس دھڑے کو کتنا فائدہ دیتی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ریئل ریکنسیلیشن کے بغیر اس قسم کا کوئی اقدام جو ہے وہ مزید ڈیٹوریشن کو بڑھا دے گا۔ اگر آپ نے واقعی کوئی جوہری قسم کی تبدیلیاں نظام میں جو ریکوائرڈ ہیں وہ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا، اعتماد بحال کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب آپ نے بات کی مگر چلیں میں یہیں سے بات کو آتا ہوں۔ اب میں ذرا اسرائیل حملے پہ ہیل بینٹ جسے کہتے ہیں نا پان ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو بڑی مشکلات ہوں گی، برنٹ کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گیم یا یہ رسک لے گا نتانیاہو؟ مختصراً فرمائیے۔ دیکھیں، وہ کوئی نہ کوئی بیوقوفی تو ضرور کرے گا، لیکن اسرائیل پچھلے ریسنٹ پاس میں اس نے جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ حماقت کے بھی ہیں، بیوقوفی کے بھی ہیں اور اپنی سیلف ڈسٹرکشن کے خلاف ہے۔ شاید ان کے بارے میں گمان بھی یہی ہے کہ انہوں نے تاریخی طور پہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہی تباہ کیا۔ معافی چاہتا ہوں، کل مجھے جو ساجد تارڑ صاحب نے بتایا ہے، بلکہ میں تینوں دوستوں سے چاہوں گا اس پہ کمنٹ کریں،
انہوں نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ حزب اللہ کے حق میں نعرے نیو یارک میں لگے ہیں اور خود گوروں نے جھنڈے جلائے ہیں اپنے، تو وہاں بھی کچھ ہمارے جیسے ہی ماحول پوری کرسچن کمیونٹی، کرسچن ورڈ جو ہے ہمیشہ دیکھیں اگر یہودیوں کو خراب کیا ہے تو کرسچنز نہیں کیا، وہ سب اس کے خلاف کٹھے ہو گئے، مار ہمیں پڑ رہی ہے گو کے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اب جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے ہی خلاف کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اور تاریخ اس چیز کو ثابت کر رہی ہے. I don't know why میں مختصراً آ رہا ہوں کہ وقت کم ہے، کہ ہر کوئی جو ہے سیلف ڈیفیٹنگ جو ہیں یہ سلسلے ہیں، وی آر ایٹ وار ود آر سیلفز، ادھر بھی یہی کہانی ہے عامر ضیاء صاحب؟ ایک حد تک یہی ہے، لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے اور اس میں اگر اس کے خلاف جو بھی جائے گا، بے شک وہ اسرائیل کی گورنمنٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر اسرائیل کوئی نئی مہم جو ہی کرتا ہے تو جو اس کے بعد عرب ممالک سے تعلقات استوار ہوئے ہیں وہ خود اسپین کا شکار ہو رہے ہیں، خود اسرائیل کے اندر اس کے اوپر ایک مزاحمت ہے. تو پروڈنٹ راستہ تو یہی ہوگا کہ اب آپ برنک سے واپس آ جائیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہے اور کروڈ کی پرائسز بڑھتی ہیں، یورپ پہلے ہی مشکلات کے شکار ہے بیکاز آف دی یوکرین وار، تو کیا مڈل ایسٹ میں ایک بڑے کرائسس کا متحمل دنیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں. اس کے ساتھ جو مغربی دنیا کی قیادت ہے بشمول امریکہ کے، برطانیہ کے، فرانس، جرمنی کے، ان کو بھی ہوگا اور ان کا ایک کلاؤٹ ہے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے، امید رکھنی چاہیے کہ وہ اسرائیل کو مزید کسی مہم جوئی سے روکیں گے. اگر لیکن ہوتی ہے تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے پورے ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے. ٹھیک منیف صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ وہاں پہ بھی پیپلز ورسز گورنمنٹ ہمیں نظر آتا ہے اور پولز اپارٹ ہیں ان کے آپس میں، تو کیا انٹرنیشنلی یہ ظاہر ہے اب دنیا تو ایک اکائی ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل کرائسس ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہوگا جو آلریڈی ایک سٹرگلنگ اکانومی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہوا ہے وہ کتنا، اس کی کتنی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوں گی. کہا یہ جاتا ہے، جو لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو بڑا پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، کہا گیا کہ بیسکلی یہ حملے کیے گئے ہیں تو یہ ناکام ہوئے ہیں. لیکن اس دن میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا بی بی سی کی، اس میں ایک فارمر امبیسڈر ہیں برطانیہ کے لیبنان کے اندر، ان کی بڑی اچھی اسیسمنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ حملے جس طرح سے ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں، یہ ایک چلنگ میسج ہے ٹو دی اسرائیلی گورنمنٹ، اور یہ ان کی ایفیکٹونیس اور ریچ کو شو کرتا ہے ایرانینز کی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ اٹیک لانچ کریں اور ریٹیلیٹ کریں اگینسٹ ایران؟ بتایا یہ جاتا ہے، جو اس وقت ہم اسیس کر پا رہے ہیں، کہ he has become increasingly unpopular even within his own country. تو یہ کیا ایک اس کو ایز اے سیاسی ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا ٹو گین پاپولیرٹی؟ لیکن ہمارے اوپر جو سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب اس طرح کی ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، تو کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں یا ان حالات میں ہیں کہ اگر ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، جیسے بھی درانی صاحب نے کہا یا جس طرح آپ نے بھی فرمایا، تو ہمارا رگڑا نکل جاتا ہے، اور وہ رگڑا نکلنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھ لیا ریسنٹلی پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر پاکستان کے اندر آئل پرائسز اوپر گئی ہیں، اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے تو بہت بڑے گمبھیر مسائل ہیں. تو نیچرلی جو بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی تو پھر عوام کو بھی پریشانی ہوگی. درانی صاحب، یہ ایک بات بہت اچھی کی انہوں نے، اور دوسری بات یہ کہ یار ہم 10 روپے کا تیل لے سکتے ہیں لیٹر ان سے، اور جو ہے یعنی اپنے مسائل ہیں. ہمارا 30 وہاں پہ 30 مطلب میں خود پوچھا، میں ٹیکسی میں تھا تہران میں، تو میں نے اس سے پوچھا یہ انگریزی ٹوٹی پھوٹی میں کہ وہ پاکستان کے 10 روپے بنتے تھے 1 لیٹر کے، یا ہمارے ہمسائے میں ہے. تو یہ کیوں ہم انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر کے اپنی عوام کو اور اس معاشی کرائسس سے ہم کیوں نہیں نکل پاتے؟ اصل میں اب میں تو بڑی ایک روایتی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مسئلہ صرف اور صرف ہمارے حکمرانوں کا ہے. انڈیا لے سکتا ہے، ہم نہیں لے سکتے. وجہ ہم پائپ لائن بنا کے ان کی بنی پڑی، ہم اس کو چلا 16 بلین کا ہمیں وہ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمبخت جو ہماری جائیدادیں باہر بن گئی ہیں، میں ایک لمبے عرصے سے اس پہ ریسرچ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں. ہمارے حکمرانوں کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ہمیں باندھے ہوئے ہیں. ہمارے جو اقتدار میں طبقات ہیں ان کی جو محدودیت ہے اس نے ہمیں باندھا ہوا ہے. ورنہ آج نہیں تو کل ہمیں اپنے خطے میں واپس آنا پڑے گا.
हमें ईरान से, हमें अफ़गानिस्तान से, हमें चाइना से, हत्ता कि मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया को भी चाइना से अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम रीजन आपस में कनेक्ट नहीं होता तो मुस्तकबिल की मईशत जो है, हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस को हम फेस नहीं कर सकते। जिस वक्त हम अपने खित्ते में वापस आ जाएंगे, हमारे अवाम भी आसानी में आ जाएंगे और हमारा मुल्क भी आसानी मिलेगा। आमिर रियाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ यही बात, और फिर मुनीर साहब आपकी तरफ भी आऊँगा। वाई नॉट बाइंग कर सकते हम ऑयल की, जबकि हम एक शदीद इकोनॉमिक स्ट्रेट्स में हैं। जनाब आमिर रियाज साहब। बड़ी वजह लोग भारत की मिसाल देते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भारत की मईशत पाकिस्तान की मईशत से कहीं ज़्यादा मजबूत है और वो खुद मुख्तारी के साथ अपने फैसले कर सकते हैं। हमारी हर चीज़ जो है बंधी हुई है, तो बिल्कुल हमारी क़यादत जो है कॉम्प्रोमाइज़ है, सिविलियन क़यादत जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, और ये उनका मसला है कि जायदादें और उनके कारोबार बाहर हैं। लेकिन उसके अलावा फिर पाकिस्तान की माशी मजबूरियाँ ऐसी हैं कि हमें जो हुक्म दिया जाता है उसको मानना पड़ता है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पे दबाव है, एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, वो सब ईरान के खिलाफ है, और बिल्कुल एक लॉजिकल बात, मंतकी बात ये लगती है कि हमें कारोबार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस वक्त ईरान के साथ अपनी चीज़ों को जो है वो ठीक कर सकेगा। गो के मेरे ख्याल में अवाम भी इस चीज़ को अवामी ठीक हो गया। मैं यही सवाल मुनीर फारूक साहब आपसे कि क्या रोक देता है दुनिया, इंडिया भी तो उसी दुनिया में रहता है और धड़ल्ले से वो डील करता है, यूक्रेन पे अपनी मर्जी करता है, रूस के साथ अपनी डील करता है। व्हाई नॉट वी? मुनीब साहब। मेरे ख्याल में काई साहब बड़ा अनफेयर कंपैरिजन होगा अगर हम अपने हालात को भारत के हालात से कंपेयर करना शुरू कर दें। अब हम $1 बिलियन के लिए लिटरली हाथ में कटोरा लिए घूम रहे होते हैं। उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आई थिंक आज की डेट में अराउंड 600 बिलियन है, शायद इससे भी ज़्यादा हो या अराउंड दिस फिगर हो। तो उसका उनका इकोनॉमिक साइज देखिए और वो कितने उनके पास डेप्थ है। यू हैव आई थिंक वेरी फेयरली समड इट अप। है तो वही दुनिया, वही ग्लोब है,